اقتدار، کوئی سیٹ مل جاتی ہے جب انسان کو تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اب وہ اپنے اس روپ میں ہی رہتا ہے۔ یہ کبھی مت سمجھنا، قرآن میں رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈرتے رہو، اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا، کوئی عزت دے دی، نبی پاک کی ایک دعا یاد کر لو جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا، مال دیا ہے، شہرت دی ہے، آقا دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، سالوں میں عزت مندہ بناتا ہے، ایک دن میں چلی جاتی ہے، جناب منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، عزت دی ہے، اقتدار دیا ہے، زندگی میں ایسی زندگی گزارنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو جائے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ورنہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ مظلوم کی دعا یہ عرش تک جاتی ہے، مظلوم کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کون ہے، اس کے ساتھ تو 2 ووٹر بھی نہیں ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ یاد رکھنا اگر تم نے ظلم کیا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو یہ دعا اب عرش تک جانی ہے، اب اللہ تک پہنچنی ہے، اب اس کے ساتھ رب نے ہونا ہے، اب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اللہ زندگی بھر مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ فرمائے، حق دبانے سے محفوظ فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ مور سینسٹیو ہے۔ اللہ کی کوئی نافرمانی 70 سال تک کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رحمان ہے، وہ ایک بار میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر اگر کسی نے بندے کے حق دبائے ہیں، دل توڑا ہے، مال دبایا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اب اللہ سے بھی معافی مانگے، بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ خدارہ حقوق العباد کے بارے میں زیادہ ہمیں کیور کرنا ہے، زیادہ کانشیس ہونا ہے کہ کہیں یہ حق تلفیاں ہم سے نہ ہو جائیں۔